بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاید ہی میں واحد بیوی ہوں گی اپنے اس علاقے کی جہاں میرے شوہر نے شادی کی رات مجھے یہ نہیں کہا کہ اگر مجھے خوش کرنا چاہتی ہو تو میری ماں اور میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، بلکہ میرے شوہر نے ایک مختلف بات کہا کہ میرے گھر والوں میں سے کسی کا بھی تم پر حق نہیں ہے، تم صرف میری ہو، تم صرف میری بات ماننا، کسی اور کی بات پر کان دھرے تو کبھی خوش نہ رہ سکو گی۔ اپنے شوہر کی بات سے یہ بات مجھے کسی پھول سے کم نہیں لگی۔ میں نے ان کی بات پر سر جھکا دیا، دل ہی دل میں خوش تھی کہ ان کے دل میں اپنے گھر والوں کی زیادہ پرواہ نہیں ہے، ورنہ تو اکثر عورتوں کو نوکر سمجھ کر نئے گھر میں لایا جاتا ہے اور پھر ان سے سارے گھر والوں کی خدمت کروائی جاتی ہے۔ عید و پیماں کی وہ رات گزری، صبح ہوئی تو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے شاید سب کے لیے کھیر بنانا پڑے، مگر میری ساس نے ناشتے کی ٹیبل پر سبھی ناشتہ لگا رکھا تھا۔ ناشتے میں کوئی 10 قسم کے لوازمات تھے۔ میرے 3 دیور تھے، تینوں ہی باری باری مجھ سے کھانے کا پوچھتے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی محل میں شہزادی بن کر آ گئی ہوں۔ ان لوگوں نے میرا اتنا خیال رکھا کہ شاید ہی کبھی کسی کا رکھا گیا ہو، مگر میں نے نوٹ کیا تھا کہ میری ساس مجھے خاموشی سے دیکھتی اور اندر چلی جاتی۔ دیوروں کے گھر سے باہر جانے کے بعد میں اپنی ساس سے ملی، مگر انہوں نے وہ گرمجوشی نہ دکھائی، بلکہ وہ تو کافی بے نیاز لگ رہی تھیں۔ میں سمجھی تھی کہ شاید وہ میرے شوہر کے سامنے مجھ سے اچھا رویہ رکھتی ہیں، بعد میں شاید وہ بھی روایتی ساس جیسی ہو جائیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ دن بدن میری ساس کی باتوں میں مٹھاس بڑھتی گئی۔ پھر میں نے بھی اس تبدیلی کو قبول کر لیا۔ اپنی ذہن سے تمام تر منفی یہی سمجھا کہ میری ساس مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہے۔ میں بھی ان سے محبت بھرا رویہ رکھنے لگی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت خوش تھیں، مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہم سب کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ رات کے تقریباً 3 بجے تھے۔ میں کروٹیں بدل کر سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ گھر کی خاموش فضا میں فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے جا کر جلدی سے فون دیکھا، اتنے میں میرے شوہر بھی بھاگ کر آ گئے۔ بولے، تم کو کس نے کہا اس وقت آ کر فون دیکھو؟ مجھے ان کے اس رویے کی امید نہ تھی۔ خیر، ہمارے ہاں مرد عورتوں پر یوں ہی شک کرتے ہیں۔ میں خاموش ہو کر بیٹھی رہی، تب انہوں نے خود فون اٹھایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے انہیں اس بات پر یقین نہ رہا ہو۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی، مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ جا کر جلدی جلدی اپنے گایا اور تینوں چاروں بھائی اپنے گھر سے نکل پڑے۔ میں بہت پریشان تھی کہ نہ جانے کیا ہوا ہے۔ اپنی ساس کے کمرے میں گئی، وہ بھی مارے پریشانی کے اٹھ بیٹھی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا، کہنے لگیں، مجھے بھی تمہاری طرح کچھ نہیں پتا، نہ تمہارے شوہر نے کچھ بتایا اور نہ ہی لڑکوں نے۔ اب تم ایسا کرو کہ بیٹھ کر جائے نماز پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرو، گڑ گڑاؤ، دعا مانگو۔ چاروں بھائی گئے ہیں تو لگتا ہے کہ خیریت نہیں ہے، مگر دعا کرو، دعا سے سب بدل جاتا ہے۔ مجھے تلقین کر کے وہ خود بھی وضو کرنے چلی گئیں۔ میں نے بھی جلدی سے آ کر وضو بنایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے شوہر اور دیور کی سلامتی کی دعا مانگنے لگی۔ مجھے دعا مانگتے مانگتے فجر کی اذانیں ہو گئیں، مگر ابھی تک میرے شوہر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ دن کے تقریباً 11 بجے تک ہم انتظار ہی کرتی رہیں۔ ہر طرف خاموشی تھی، لگتا تھا جیسے گاؤں میں کوئی بڑی بات ہو گئی ہے۔ صبح کے 11-12 بجے میرے شوہر کے چچا کا بیٹا دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا اور آتے ہی میری ساس سے لپٹ کر رونے لگا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ باجی، لالا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بچے کی بات سن کر میرے تو جیسے سر سے سائبان چھن گیا۔ بچے کی بات سن کر مجھے کچھ ہوش نہ رہا، میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ میں ادھر ہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بستر پر پڑی تھی۔ میں نے اپنی ساس کی طرف گھبرا کر دیکھا۔ ان کے چہرے پر شفقت، نرمی اور محبت تھی۔ بیٹی، خدا کا شکر کر، تیرا شوہر تو سلامت ہے۔
تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا غم تو بیچاری ساجدہ کے حصے میں آیا ہے جس کا شوہر مرا ہے۔ ساس کے منہ سے یہ بات نکلتے ہی مجھے لگا جیسے میرے جسم میں کھوئی ہوئی جان واپس آ گئی ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ چلا کہ ساجدہ کا شوہر وفات پا گیا ہے۔ ساجدہ میری اکلوتی نند تھی جو کبھی کبھار ہی ہمارے گھر آتی۔ میں اسے بہت چاہتی تھی مگر اس کا آنا جانا کم ہی ہوتا۔ وہ اپنے بھائیوں کی زندگی میں دخل اندازی کرنا اچھی بات نہیں سمجھتی تھی، مگر آج اس کا سہاگ اس سے چھن گیا تھا۔ وہ بیوہ ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر آنے والی تھی، مگر اس کے سسرال والوں نے منع کر دیا کہ جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی ساجدہ اسی گھر میں رہے گی، اور غیر ممکن تھا کہ اس کی دوسری شادی اس کے دیور سے ہی کر دی جاتی۔ ابھی ساجدہ اس گھر میں نہیں آئی تھی، ہم لوگ گھر میں اکیلے ہی ہوتے۔ میرے شوہر اور تینوں دیور ہر وقت مہمانوں میں گھرے رہتے۔ گھر میں کسی کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ اس بارے میں سوچے۔ ایک سوگواری کسی کیفیت تھی جو چھائی ہوئی تھی، مگر اس دوران میری ساس کو ایک اور پریشانی لاحق تھی۔ وہ بار بار مجھے اکیلے میں بلاتیں، کہتیں مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے، مگر پھر بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ ہم اکیلے میں بات نہ کر پاتے۔ خیر، کوئی کسی کے ساتھ کب تک سوگ مناتا ہے۔ رفتہ رفتہ لوگوں نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ اب تینوں بھائی اور میرے شوہر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ساجدہ کے شوہر کا غم بھی رفتہ رفتہ کم ہو رہا تھا، مگر اب چاروں بھائی ساجدہ کو اپنے گھر واپس لانا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بہن غیروں کے گھر میں کسی پر بوجھ بن کر رہے، مگر بہنوں کی ایک شان آن ہوتی ہے۔ چاروں بھائی مل کر اپنی بہن کو لینے اس کے سسرال گئے۔ اس دن گھر میں عجیب سا سناٹا تھا۔ کچھ دیر میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، پھر اپنی ساس کے پاس چلی گئی۔ وہ بھی جیسے ہمیشہ کی طرح میری ہی منتظر تھیں۔ آتے ہی باتیں کرنا شروع ہو گئیں۔ پھر کچھ دیر کچھ سوچ کر بولی، بیٹی میرا ایک کام کرو گی؟ جی ماں جی، بتائیں کیوں نہیں؟ میں نے خوش دلی سے کہا، تم تو جانتی ہو میرے بیٹے میری سگی اولادیں نہیں ہیں، ان کے باپ کی بیوی تو ہوں میں، مگر ان کی ماں نہیں ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح افسردگی سے کہا، ہاں ماں جی میں جانتی ہوں، مگر آج آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ اس لیے بیٹی کہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ گھر میں روزانہ گوشت پکتا ہے اور میں سبزی کے لیے ترستی رہتی ہوں۔ اگر تم برا نہ مانو تو میرا ایک کام کر دو گی؟ انہوں نے پھر رک کر سوال کیا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جاؤ بیٹی۔ انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے تڑے مڑے پیسے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھے اور بولیں، یہ لو بیٹی، بازار سے جا کر میرے لیے سبزی لے آؤ کھانے کو۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں وہ لوگ ابھی گئے ہیں تو شام تک ہی لوٹیں گے۔ ہاں مگر خیال رکھنا سبزی صرف شبیر دکان والے سے ہی لانا، میں انتظار کروں گی۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا، گویا اب مجھے باہر جانا ہی تھا۔ میں جلدی سے ان کے کمرے سے نکلی، جا کر کالی چادر اوڑھی، چادر میں اپنا چہرہ چھپایا اور گھر سے نکل گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہمارے علاقے میں عورتیں گھر سے باہر نہیں جاتی تھیں، ان کے جانے کے لیے مرد کا ساتھ ہونا ضروری تھا، مگر آج اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں، اپنی ساس کی محبت میں گھر سے باہر جا رہی تھی، وہ بھی ایک معمولی سے کام کے لیے جسے کوئی بچہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر میرے شوہر نے دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گا؟ یہی سوچ سوچ کر میں گھبرا رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ شبیر دکان والا آ گیا۔ یہ ایک دو بار ہمارے گھر بھی آیا تھا، میں نے اس کی جھلک دیکھی تھی۔ پھر ہمارے علاقے میں 2 ہی سبزی کی دکانیں تھیں۔ میں نے جلدی سے اس کی دکان پر جا کر سبزی مانگی۔ اس نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا، سبزی پیک کر کے مجھے ایک ڈبے میں تھما دی اور بولا، یہ لو، لگتا ہے کہ تمہاری ساس نے ہی تمہیں سبزی کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ وہ کچھ عجلت میں لگ رہا تھا، ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھتا کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ مجھے اس کی اس بات پر بہت عجیب سا لگا۔ میں تو عورت ہو کر ڈر رہی تھی، اسے کس بات کا ڈر تھا؟ لگتا ہے میرے شوہر کا روب کچھ زیادہ ہی ہے، دل میں سوچ کر میں مسکراتی ہوئی گھر آ گئی۔ گھر آئی تو میری ساس بے تابی سے میری منتظر تھیں۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو وہ لپک کر میرے پاس آئیں۔
क्या हुआ, सब्ज़ी मिल गई? जी माँ जी, मिल गई। शबीर ने खुसूसन डब्बे में पैक करके आपके लिए सब्ज़ी दी है। मैंने उनकी तरफ बढ़ाकर कहा, बल्कि सब्ज़ी मुझे दे दें, मैं साफ़ करके आपके लिए खुद बना दूंगी। मेरी बात पर वो जैसे चौकन्नी हो गई। सब्ज़ी का डब्बा अपने हाथों और फिर चादर में लपेट कर बोली, नहीं नहीं बेटी, मैं अपना काम करने की खुद आदी हूँ। तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, थक गई होगी। इन्होंने मोहब्बत पाश लहजे में कहा। मैं ना चाहते हुए भी अपने कमरे की तरफ चली गई। यूं लगा जैसे वो आज किचन में अकेले वक्त गुजारना चाह रही हैं। अपने कमरे में जाकर लेटी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे प्यास लग गई। उठकर किचन में पानी पीने आई तो देखा वहाँ सास का नामो निशान नहीं था। मैंने सब्जी वाली देचकी में देखा, वो भी सिर्फ पानी उबला हुआ था। गोया उन्होंने सिर्फ मुझे दिखाने के लिए पानी उबलने चूल्हे पर रखा था। किचन में सब्जी के आसार नहीं थे। मुझे बड़ी हैरत हुई। देखा तो सास के कमरे का दरवाज़ा बंद था। अंदर बिल्कुल खामोशी के शायद थक गई होंगी, अपना खाना खुद बनाना चाहती होंगी और मुझसे भी नहीं कहा। मैं दरवाजे से पलटकर वापस किचन में आई। सोचा कि उनके लिए खुद ही बना देती हूँ, मगर सारा किचन खंगाल लिया। कहीं से कोई सब्ज़ी बरामद नहीं हुई। मायूस होकर मैं अपना खाना खाकर वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे सोए हुए तकरीबन 3-4 ही घंटे हुए थे कि मेरा शौहर घर वापस आ गया। उनके साथ मेरी नंद सबीहा और साजदा भी मौजूद थीं। सबीहा तो शादीशुदा और अपने घर में खुश थी, मगर साजदा बेवा हो गई थी। इद्दत के बाद पहली बार आज वो अपने भाइयों के घर आई थी। मुझे मेरे शौहर ने साजदा की खिदमत करने और दिलजोई का कहा। मैं भी खुश हुई कि चलो इसी बहाने मेरी अपनी नंद साजदा से दोस्ती भी हो जाएगी और शौहर की नज़र में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। साजदा को घर आए हुए 2-3 दिन गुजर चुके साजदा को घर आए हुए 2-3 दिन गुजर चुके थे। उसे न खाने का होश था न पीने का। वो सुबह शाम रोती रहती, रो रो कर उसकी आंखें लाल हो जाती, मगर मैं उसे तसल्ली देने में नाकाम हो जाती। अलबत्ता मेरी सास यानी कि शकीला खाला अब भी उसी तरह बेनियाज सा रवैया अपनाए रखती। लगता था जैसे उन्हें इन बहन भाइयों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो पूरे घर में सिर्फ मुझसे बात करती। मैं भी इस बात में खुश थी कि चलो मेरी सास मुझ पर एतबार तो करती हैं। मेरी सास और शौहर के दरमियान अजीब सा तनाव रहता। सौतेली माँ होने के बावजूद भी वो कभी उनसे कोई बात ना करती, ना ही उनसे कोई फरमाइश करती। मेरे शौहर का रवैया और दीगर देवरों का रवैया भी लिए दिए रहने वाला था, जबकि मेरी नंद, उसे तो दुनिया माफिया की कोई खबर न थी। उसे भला किसी से क्या गिला होता। अभी भी घर की हालत सी ही थी। नंद के आने से घर की फ़िज़ा बिल्कुल न बदली थी। तब एक दिन मेरी सास फिर मेरे पास आई और बोली, बेटी, आज मुझे तुम्हारी फिर ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मेरी एक अमानत एक बंदे तक पहुंचा दोगी? जी अम्मा जी, क्यों नहीं। मैंने हमेशा की तरह सादतमंदी से जवाब दिया, बेटी, बात कुछ यूँ है कि मैं किसी का एहसान नहीं रखती। उस दिन जिस दुकान से तुम सब्ज़ी लेकर आई थी, उसने बाकी लवाजमात भी उसी डब्बे में डालकर भेज दिए थे। दरअसल वो मेरा पुराना रिश्तेदार है। तुम्हारे शौहर और उसके भाइयों की वजह से वो मुझसे मिलने नहीं आता, मगर मेरी बड़ी कद्र करता है। मैं उसकी सगी खाला हूँ। हमेशा उसने मेरा ख्याल रखा और मेरी बात मानी। तभी भी जब भी उसकी दुकान से कुछ मंगवाती हूँ तो वो कोई ना कोई मदद कर देता है। अब मैंने उसके लिए एक ख़ास किस्म का हलवा बनाया है। मैं उससे मिल तो नहीं सकती। तुम खुद ही जानती हो यहाँ लोग कितनी बातें बनाते हैं। बस तुमसे इतनी सी अर्ज़ी है कि तुम जाकर ये डब्बा अमानत समझकर मेरे भांजे की दुकान पर दे आओ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरा ये काम कर दोगी। सास की अर्ज़ी सुनकर मुझे उन पर बहुत रहम आया और हमदर्दी भी हुई कि उनके बेटे इस उम्र में भी कैद की तरह रखते हैं। अपने बाप की अमानत जानकर उन पर 100 तरह के पहरे लगा रखते थे। मैं अपनी सास की मदद ना करती तो क्या करती। मैंने उनसे वो डब्बा लिया और घर से निकल पड़ी।
مجھے انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ڈبے میں انہوں نے اپنے بھانجے کے لیے خاص حلوہ بنایا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، ہمارے علاقے میں عورتیں کم ہی گھر سے باہر نکلتی تھیں، زیادہ تر باہر کے کام مردوں کے ذمے تھے۔ میں اسی وجہ سے گھر سے اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ میں گھر سے نکلی، گھبراہٹ کی وجہ سے ایک گاڑی سے میری ٹکر ہو گئی۔ میں اس قدر زور سے گری کہ میرے ہاتھ سے وہ ڈبہ چھوٹ کر دور جا گرا۔ گاڑی والا جو بھی تھا میری مدد کیے بغیر موقع غنیمت جان کر آگے بڑھ گیا۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ اگر کوئی اس سے بات کرتے دیکھ لیتا تو کوئی اور مصیبت آ جاتی۔ میں اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ ڈبہ اس تھیلی سے نکل کر دور جا گرا تھا۔ میں نے اسے جا کر گھاس سے اٹھایا تو وہ آدھا کھل چکا تھا۔ تب میری نظر آدھے کھلے ڈبے کے اندر چیز پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ حلوہ تو نہ تھا۔ میں نے اسی وقت ڈبہ اپنے ساتھ واپس لپیٹا اور کچھ سوچ کر گھر آ گئی۔ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بول کر میری ساس کو آخر کیا ملا۔ گھر سے تقریباً 2 فٹ کے فاصلے پر وہ ڈبہ باہر ہی پھینک دیا اور اس میں رکھی چیز لے کر اندر آ گئی۔ ساس کو یہی بتایا کہ شبیر کو وہ ڈبہ دے آئی ہوں اور اس نے قبول بھی کر لیا ہے۔ بہت خوش تھا۔ میری بات سن کر وہ بھی خوش ہو گئی۔ خیر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ ان سے کوئی بات چھپا نہ سکتی تھی۔ آج بھی ان کے آتے ہی ان کو بتا دیا کہ کچھ دنوں سے شکیلہ امی مجھے باہر جانے کا کہتی ہیں۔ ایک بار کی تو خیر تھی، مگر دوسری بار جب انہوں نے مجھے ڈبہ دیا تو وہ یہ کہہ کر دیا کہ اس میں حلوہ رکھا ہے اور وہ دے کر اپنے بھانجے کو پہنچانا چاہتی ہیں۔ میں نے ان کی بات ترس کھا کر مان لی، مگر آج جب جا رہی تھی تو میرے راستے میں ڈبہ پھٹ گیا اور ڈبے میں سے کافی رقم برآمد ہوئی۔ اب یہ رقم اپنے اس بھانجے کو دینے کا کیا مقصد ہے یہ تو میں نہیں جانتی، مگر آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ انہوں نے خلاف معمول مجھے کچھ نہ کہا۔ بولے، اب میں جیسا کہوں گا تم ویسا ہی کرو گی۔ تم یہ ڈبہ لے کر اس لڑکے کے پاس جاؤ گی اور اس کا جو بھی رویہ، جو بھی بات ہوگی وہ مجھے بتاؤ گی۔ یوں تو میں بھی دکان کے آس پاس ہی ہوں گا، مگر اس وقت یہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، مگر چونکہ میں پہلے غلطی کر چکی تھی اس لیے ان کی بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے دن انہوں نے مجھے وہی ڈبہ دے کر شبیر کی دکان پر بھیجا۔ میں شبیر کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے بھی اب کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے جیسے ہی رقم دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، دوسری طرف سے میرے شوہر نکل آئے۔ ان کو دیکھ کر شبیر کی تو روح فنا ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، مگر اسی وقت میرے دیور بھی آ گئے۔ انہوں نے اسے گریبان سے پکڑ کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ آس پاس کی دکانوں سے بھی لوگ جمع ہو گئے تو میں جلدی گھر آ گئی۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی کہ کیا ہوا۔ رات کو میرے شوہر گھر آئے تو بولے، میں تم سے ناراض تو بہت ہوں، مگر تم نے مجھے چونکہ سچ سچ بتا دیا سو تمہیں تمہاری غلطی معاف کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ شبیر پکڑا گیا ہے، اس کو ہم نے جیل میں بند کروا دیا ہے۔ اس پر میرے بہنوئی کے قتل کا الزام ہے، اور تم جانتی ہو حسد کی آگ میں جلتا انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ انہوں نے میری ساس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو دروازے کے باہر کھڑی شاید سب کچھ سننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اگر یہ عورت نہ ہوتی تو میں انہیں کڑی سزا دیتا، مگر انہوں نے ایک مرد کو اکسا کر جرم کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اب انہیں کڑی سے کڑی سزا دوں گا۔ میں دنیا کی بھی بدنام نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس عورت کو معاف نہیں کروں گا۔ میرے شوہر کی بات ایک ایک کر کے میری سمجھ میں آ گئی تھی، مگر یہ نہ جان پائی کہ آخر میری نند ساجدہ کی میری سوتیلی ساس سے ایسی کیا دشمنی تھی کہ انہوں نے ساجدہ کے شوہر کی جان لینے کی ہی ٹھان لی۔ مگر میں داد دیتی ہوں میرے شوہر کو اور اپنے دیوروں کو، جنہوں نے اس بات کے باوجود بھی اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، البتہ اسے کچھ دن بھوکا رکھا اور اسے پہلے سے بھی زیادہ سخت پہروں میں رکھنے لگے۔ اسی سب کے بیچ میں
میری بچی پیدا ہو گئی، میں اپنے بچوں میں گم ہو گئی، میری مصروفیات بڑھ گئی تھیں، میری ساس اب احساس جرم میں مبتلا تھیں۔ خدا جانے انہوں نے میری نند کے ساتھ کیا دشمنی نکالی کہ شبیر کو روپے دے کر اس بیچارے سے اس کی زندگی ہی چھین لی۔ آج میں اپنے گھر میں موجود ہوں، میری ساس سے کوئی بات تک نہیں کرتا۔ میرے شوہر نے تو سختی سے منع کیا ہے کہ اگر میں ان سے ایک بھی لفظ کلام کروں گی تو وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ میرے دیوروں نے بھی اپنی بیویوں کو یہی سمجھا رکھا ہے، اور شاید اس سے بڑی سزا ایک عورت کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کے پاس درد دکھ بانٹنے والا اور باتیں کرنے والا کوئی نہ ہو۔ چونکہ میری ان سے بات نہیں ہوتی، مجھے اس بات کا بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے میری نند کے شوہر کے ساتھ کیا دشمنی نکالی۔ اس کے پیچھے بھی کوئی جرائم سے بھرپور کہانی ہوگی، مگر اب مجھ میں مزید کچھ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔